مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ دارالفتاح اہل سنت کنز الایمان، جو کہ مرکزی دارالفتاح اہل سنت ہے باب المدینہ میں، اس کے مفتی صاحب مفتی سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات ان سے حاصل کریں گے۔ آپ ہمیں کال کیجئے، چاہیں تو آپ SMS کیجئے، انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ لاہور سے میں خوشی عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سنت اور نفل پڑھنے کے بعد قاری صاحب یا امام صاحب جو ہوتے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں بعض اوقات کسی نہ کسی مسجد میں، تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ بعد میں نماز پڑھ رہے ہیں یا کسی نے ذکر اذکار کرنا ہوتا ہے، کئی لوگوں کو معمول ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ تلاوت سنیں یا اپنی نماز پڑھیں یا اپنا ذکر اذکار جاری رکھیں، یا اس طرح کیا قاری صاحب کو تلاوت کرنی ضروری ہے؟ اگر وہ نہ کریں تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے، غالباً یہ سورہ حشر کی جو آیات وغیرہ پڑھی جاتی ہیں اس کے متعلق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمومی طور پہ مساجد میں جو ہے وہ رات کے وقت سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے، مغرب کے بعد، بعض جگہ عشاء کی نماز کے بعد، وہ فضیلت ہے اس کی۔ تو اس میں انہوں نے سوال یہ کیا کہ امام صاحب جو ہے مغرب کے بعد تلاوت کرتے ہیں، تو اب ظاہر ہے تمام تو نمازی سن نہیں ہوتے، بلکہ بعض اپنی نمازیں بقیہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض اپنی ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اور کچھ نمازی سن رہے ہیں، 1-2 نمازی سن رہے ہیں جو بیٹھے ہیں خاموشی سے سن رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ظاہر جو اپنی نمازیں پڑھ رہا ہے وہ پڑھتا رہے، ٹھیک ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے وہ کرتا رہے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ امام صاحب جو ہے بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی سننے والا نہ ہو، تو ایسی صورت میں بلند آواز سے پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے جب امام صاحب شروع کرتے ہیں تو لوگ قریب آ جاتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ نمازیوں ہی کی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایسا کیا جائے، اور لوگ کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی کوشش یہ کی جائے، بہتر یہی ہے کہ آواز اتنی ہو کہ صرف جو نمازی سننے کے لیے آئے ہیں ان تک پہنچے، مائک استعمال نہ کریں۔ بہتر یہ ہے کہ استعمال نہ کریں، کہ عمومی طور پہ بھی یہ ہوتا ہے کہ بقیہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز میں جو ہے خلل واقع ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اتنی آواز رکھیں کہ جو سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں صرف ان تک ہی آواز پہنچ جائے۔ باقی یہ انہوں نے جو سوال کیا کہ اگر میں نہیں سن رہا، میں اپنی بقیہ نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر و اذکار کر رہا ہوں، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں، جبکہ امام کے ساتھ جو ہے کوئی سننے والے وہاں موجود ہوں۔ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اندر
اور امید ہے کہ دیگر بھی جو دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں ان میں بھی یہ معمول ہوتا ہوگا، لیکن یہاں پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں یہ معمول ہے کہ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد سورہ ملک، سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ الحمدللہ برسوں سے یہ معمول ہے، اور بعض دفعہ تو سینکڑوں اسلامی بھائی ہوتے ہیں لیکن مائک آن نہیں ہوتا، اور ایک انداز ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ قریب قریب بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بھی قاری صاحب ہیں اس کی وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ سن بھی لیتے ہیں، اور نماز پڑھنے والوں کو بھی اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی۔ تو یہ انداز اگر اپنایا جائے تو دونوں ہی کام ہو جائیں گے، پڑھنے کا معمول بھی باقی رہے گا، اور جو نماز پڑھنے آئے ہیں یا دیگر معاملات میں مشغول ہیں ان کو بھی کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ ایک اور کال چلائیے۔ ہند سے اخلاق اتاری، مفتی صاحب سے سوال عرض ہے کہ غسل میت کے کیا فضائل ہیں، برائے کرم بتا دیں۔ جی، غسل میت کے فرائض، ایک تو کیا فضائل؟ اچھا، فضائل کا ہے نا؟ ہاں فضائل، ٹھیک ہے۔ یہ کسی کو میت کو نہلانا اس کی کوئی فضیلت ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی میت کو نہلائے، اسے کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے اور پڑھے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ تو یہ فضیلت ہے، تو موقع ملے تو ضرور نہلانا چاہیے، ٹھیک ہے، اور سیکھنا چاہیے یہ طریقہ۔ ہمارے عزیز و قریب کی، ہمارے گھر میں سے کسی کی میت ہو جاتی ہے تو ہم جو ہے باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نہلانے والوں کو، ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں خود سیکھیں، یعنی کسی عالم کا یا جس کو مولوی کہتے ہیں اس کا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں، نارمل گھر کے افراد، بلکہ بہتر یہ ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہوں وہی نہلائیں تو زیادہ اچھا ہے، اور اس باقاعدہ یہ طریقہ سیکھنا چاہیے۔ اس کے لیے جو نہلانے والے ہیں، جو جانتے ہیں سنت کے اندر نہلاتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی کسی میت کو نہلائیں، طریقہ سیکھیں، خود بھی ایک دو دفعہ اگر میت کو نہلائیں گے تو اس طرح ایک جھجک ہے وہ بھی دور ہوگی، اور نہلانے کا طریقہ بھی آ جائے گا، اور انشاءاللہ یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزشتہ چند سال پہلے 63 روزہ فرض علوم کورس ہوا تھا، 2 دفعہ ہوا الحمدللہ۔ جو پہلی مرتبہ ہوا تھا اس میں غسل میت کا پریکٹیکل، یعنی ایک پریکٹیکل جس انداز سے ہو سکتا ہے، سمجھایا جا سکتا ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ کفن پہنانے کا طریقہ، یہ ویڈیو کی صورت میں الحمدللہ آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے مل جائے گا، اور اس کا میموری کارڈ وغیرہ یا جو DVD جاری ہوئی تھی اس کو بھی اگر آپ حاصل کریں گے 63 روزہ فرض علوم کورس کی، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ طریقہ مل جائے گا، اور مبلغین دعوت اسلامی کے ساتھ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر بھی یہ سکھایا جاتا ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی کی ایک بہت ہی پیاری مجلس تجہیز و تکفین کہ جو مسلمانوں کی اس حوالے سے مدد کرتی ہے، جہاں موت میت ہو جائے اگر ان سے رابطہ کیا جائے تو غسل کے انتظامات، اس کے علاوہ جو کفن پہنانے کے معاملات ہیں اور بھی دیگر الحمدللہ اس حوالے سے جو ترکیبیں بنتی ہیں وہ یہ اسلامی بھائی کرتے ہیں۔ اگر آپ اس مجلس کا حصہ بن جائیں گے یا اس کے اندر جو موجود اسلامی بھائی ہیں ان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اس حوالے سے ہماری تربیت بھی ہوگی۔ اس مجلس کے الحمدللہ بہت سارے مدنی پھول بھی شائع ہو چکے ہیں مکتبۃ المدینہ سے، کارڈ کی صورت کے اندر اور دیگر صورتوں کے اندر آپ اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور میسیجز آنا شروع ہو چکے ہیں۔ پہلا میسیج یہ ہے کہ نکاح پڑھانے کے پیسے لینا کیسا؟ قاضی صاحب آتے ہیں، نکاح پڑھاتے ہیں، پیسے لیتے بھی ہیں نہیں بھی لیتے؟ ظاہراً جو نکاح پڑھاتے ہیں اپنا وقت دیتے ہیں، اور نکاح پڑھانے کے پیسے لینا جائز ہے، شرعی طور پہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ پہلے سے طے ہو جائے کہ عمومی طور پہ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ یہ طے نہیں ہوتا کہ کتنے پیسے دیے جائیں گے، کتنے لیے جائیں گے، بعض کم دے رہے ہوتے ہیں، بعض زیادہ دے رہے ہوتے ہیں، تو پہلے سے طے ہو جائے، اس میں شرعی طور پہ طے کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ جائز ہے، تو لہذا نکاح پڑھانے کی اجرت حلال ہے، وہ جتنی چاہیں وہ لے سکتے ہیں، باہمی طور پہ رضامندی ہوگی، جی طے کرنا ہوگا آپس میں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اور کال چلائیے۔ یونس خان بات کر رہا ہوں ضلع لکی باغت سے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارے گھر میں شہد کی مکھیوں کا چھاتا ہے، کیا ہم اسے کاٹ کر کھا سکتے ہیں؟ سنا ہے ہم نے لوگوں سے کہ شہد کی مکھیوں کا چھتا کاٹنا ایسا ہے جیسے ایک پورے گاؤں کو تباہ برباد کر دیا جائے،
اس کے بارے میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، ارشاد فرمائیں۔ جی سنی سنائی بات ہے تو آپ فرمائیں۔ شرعی طور پہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسا انہوں نے سنا ہے، اگر چاہیں تو، کیونکہ ان کے گھر پہ شہد کا چھتر لگا ہوا ہے، اب جو جانتے ہیں کس طریقے سے شہد نکالنا ہے کیا ہے، اور یہ جانتے بھی ہوں گے، تو اس میں اگر شہد نکالتے ہیں شریعت اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا ہے وہ استعمال کر سکتے، مالک ہیں یہ۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ فہد بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میں آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں دارالفتہ اہل سنت، تو میرا ایک سوال تھا کہ اگر میں اسٹاک ایکسچینج میں شیئر کی خرید و فروخت کرتا ہوں تو کیا یہ اسلامک طور پہ جائز ہے یا نہیں؟ اسٹاک ایکسچینج کے اندر شیئرز کی خرید و فروخت جو کاروبار چل رہا ہے مروجہ طریقہ ہمارے ہاں اسٹاک ایکسچینج میں، تو یہ شریعت اعتبار سے درست نہیں ہے، اس میں کئی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ عمومی طور پہ سٹے والی صورت ہوتی ہے، بغیر قبضے کی چیز بیچی جا رہی ہوتی ہے، شیئرز بیچے جا رہے ہوتے ہیں بغیر قبضے کے، اور ایسی کمپنیوں کے شیئرز فروخت ہو رہے ہوتے ہیں کہ جن کا بعض اوقات کہ ان کا وجود ہی نہیں ہوتا، بنی نہیں ہوتی۔ صرف دیکھیں اگر کمپنی ہے بھی تو کسی کمپنی کے آپ نے شیئرز خرید لیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کمپنی کے اس حصے کے آپ مالک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کمپنی جو بھی کام کرے گی اس میں آپ بھی شریک ہوں گے۔ عمومی طور پہ کمپنیوں کا کام سودی معاملات میں لین دین ہوتا ہے، اپنا سرمایہ بینک میں رکھواتے ہیں، بینک سے سود مل رہا ہوتا ہے، وہ شیئرز ہولڈروں کے درمیان تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سود کے لین دین کے معاملات میں بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمارا جو مروج طریقہ چل رہا ہے شیئرز کا کاروبار، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، تو لہذا یہ پیسے وغیرہ اس کاروبار میں نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، اس کی تحریری صورت میں بھی ہمارے سے فتوی جاری ہوتے ہیں، فتوی جاری ہو چکے ہیں، لینا چاہیں تو آپ دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ تمباکو کا کاروبار کرنا یہ کیسا ہے، یعنی اس کی شرعی ذرا واضح کر۔ تمباکو بیچنا، اور تمباکو اگر جدید صورت میں سگریٹ کی صورت میں ہے اس طرح بیچنا کیسا؟ دیکھیں شرعی طور پہ فی نفسی تو بیچنا جائز ہے، اچھا، سگریٹ وغیرہ بیچنا ہو یا تمباکو ہو، لیکن اگر اس میں یہ دیکھا جائے کہ جو چیز بیچنے کی ممانعت ہے قانونی طور پہ، عمومی طور پہ جیسے گٹکا وغیرہ یہ بیچنے کی ممانعت ہے، تو وہ شرعی طور پہ بھی بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس صورت میں ہم نے دیکھا بھی ہے جو یہ بیچ رہے ہوتے ہیں جب پکڑ دکڑ ہوتی ہے تو یا ان کو رشوت دینا پڑتی ہے یا پھر ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے، تو ظاہر ایسا قانون جو شریعت کے خلاف نہ ہو اور تو اس کی پاسداری کرنا لازم ہے، صحیح، کہ جس کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے یا تو رسوائی کا سامنا ہو یا رشوت دینا پڑے، تو ایسے قانون کی پاسداری ضروری ہے۔ تو قانونی طور پہ ممانعت نہ ہو تو فی نفسی شرعی طور پہ بیچنا جائز ہے۔ بظاہر تمباکو بیچنے کی ممانعت نہیں ہے، بیچ سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ اچھا، بچے کے کان میں اذان دینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ طریقہ سنت کیا ہے، اور اذان دینا کیا واجب ہے بچے کے کان میں؟ دیکھیں بچے کے کان میں اذان دینا یہ سنت ثابت ہے، یہ بھی سنت ہی، سیدھے کان میں اذان دی جائے اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی مرتبہ ایک دفعہ بھی کہنے کا کافی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ اور مزید بچے کے حوالے سے جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کے بعد عقیقے کے حوالے سے کیا معلومات ہونی چاہیے؟ تو امیر اہل سنت کا رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اب اس کو حاصل کر لیجیے انشاءاللہ عزوجل۔ نو مولود کے حوالے سے بہت ساری آپ کو معلومات حاصل ہو جائیں گی، اور اگر بچوں کے ناموں کے حوالے سے اور اسی طرح کی بہت ساری جو دیگر معاملات ہیں، احکامات ہیں، وہ سیکھنا چاہیں تو نام رکھنے کے احکام الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، آپ اس کو بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اور جتنی بھی کتابوں کے عموماً ہمارے یہاں ترغیب دی جاتی ہے، یہ ساری کی ساری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں یہ توفیق بھی دے۔ آیا ہے کتابوں میں، جیسے سیدھے کان میں 4 دفعہ اذان دی جائے، الٹے کان میں 3 دفعہ اقامت کی جائے، لیکن اگر ایک دفعہ بھی کہہ دیا تو پوری ہو کافی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ احمد عبداللہ یہ نام رکھنا کیسا؟ احمد عبداللہ نام رکھنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، کیا اب ان کو دوسری یا تیسری دینا ضروری ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی اس بات پر آمادہ کرے دوسری یا تیسری طلاق دینے پر تو ان پر کیا حکم ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ دونوں آپس میں پھر سے نکاح کر کے رہنا چاہے تو اس کی کیا صورت ہے؟ اور یہ کہ کیا وہ دوسری جگہ الگ الگ نکاح کر سکتے ہیں؟ پورا ہی سوال پوچھیں۔ جی، دیکھیں
سوال میں اس چیز کی وضاحت نہیں کی کہ کتنی دفعہ طلاق دی ہے. خیر، شریعت مطہرہ نے جو رجوع کا اختیار رکھا ہے وہ ہے 2 طلاق تک. قرآن پاک میں ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق 2 بار تک ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے. تو اگر کسی نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، انہوں نے ایک ہی کا کہا ہے، ایک جی، اگر 1 طلاق دی تھی، اگر وہ طلاق رجعی تھی، تو طلاق رجعی میں یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر رجوع نہیں کرتے تو عدت گزرتی ہی عورت نکاح سے نکل جائے گی. ٹھیک ہے. اب ظاہر عورت اب نکاح سے نکل گئی، اب اسے دوسری تیسری طلاق دینے کی حاجت ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور عدت کے اندر رجوع نہ کرنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ مزید کوئی طلاق پڑ جائے گی. بعض یہ سمجھتے ہیں اگر عدت کے اندر رجوع نہ کیا، عدت ختم ہو گئی تو خود بخود دوسری طلاق پڑ جائے گی. خود بخود طلاق نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. فرق صرف اتنا ہے، اگر 1 طلاق رجعی دی ہے صریح الفاظ کے ساتھ، جیسے کہ اس نے کہا اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، 1 دفعہ کہا، تو عدت کے اندر رجوع کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. کہ بغیر نکاح کے رجوع کرے. سنت طریقہ یہ کہ گواہوں کی موجودگی میں زبان سے کہہ دے اپنی بیوی کو کہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، یا یہ کہہ دے میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہوں، اسے اپنے نکاح میں لیتا ہوں. یہ سنت طریقہ ہے. اگر فعلی طور پہ بھی کر لے گا تو ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہے. عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کا اختیار شریعت نے رکھا ہے، اور عدت کے اندر اگر رجوع نہیں کیا تو عدت گزرتی وہ عورت نکاح سے نکل جائے گی. فرق صرف اتنا ہے. ٹھیک ہے. اب رجوع کرنے کے لیے انہیں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ. صرف الفاظ نہیں چلیں گے جی، رجوع والے. وہی نئے سرے سے نکاح نئے مہر کے ساتھ جو پراپر طریقہ ہوتا ہے وہ ہوگا، حلالہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے سوال یہ کیا کہ عدت کے اندر 1 طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، تو عدت گزرتے ہی عورت نکاح سے نکل گئی. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دوسری بھی دو، تیسری بھی دو، تو اب دینے کی حاجت ہی نہیں ہے. اگر وہ دوسری اور تیسری طلاق دے گا تو وہ پڑے گی نہیں. ٹھیک. کہ جب عورت اس کے نکاح سے ہی نکل گئی، اب اس کا طلاق دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنی کسی اجنبیہ عورت کو طلاق دینا. صحیح. طلاق جب واقع ہوتی ہے جب عدت کے اندر رہے، اس کے نکاح میں رہے، اور پھر وہ طلاق دے، جتنی طلاق دے گا 3 طلاقوں تک دے گا تو واقع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو لہذا اب عدت گزر گئی ہے، طلاق 1 ہی دی تھی، اس کے علاوہ نہیں دی تھی. اب یہ باہمی رضامندی سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو نئے مہر کے ساتھ نکاح کے ذریعے، گواہوں کی موجودگی جو طریقہ کار ہے، نکاح کے ذریعے جو ہے وہ رجوع ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ چاہیں تو کسی اور سے بھی نکاح کر لیں. ہاں، یعنی دونوں ہی صورتیں ہیں، چاہیں تو بالکل دوبارہ ایسا خود ہی ہے. نکاح کر لیں، چاہیں کسی اور سے کریں. عورت اگر نہیں چاہتی ٹھیک ہے سابقہ شوہر سے رجوع کرنا، وہ کہیں اور بھی شادی کر سکتی ہے. اسے کسی اور جگہ شادی کرنے کے لیے دوسری یا تیسری طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے جبکہ عدت گزر چکی ہو. جب عدت گزر گئی اور عدت کے اندر شوہر نے کسی طریقے سے بھی رجوع نہیں کیا، جبکہ 1 طلاق دی ہو، تو اس صورت میں عورت نکاح سے نکل گئی. ٹھیک ہے. اب وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے. اچھا، مالک کہہ سکتے ہیں میری ابھی 2 طلاقیں باقی ہیں، اور فورس کر سکتا ہے، پریشرائز کر سکتا ہے کہ نہیں دوبارہ مجھ سے نکاح کرو ہی کرو. دیکھیں عدت کے اندر تو اس کو اختیار ہے، عدت کے اندر شوہر کو اختیار ہے، وہ زبردستی بھی رجوع کر سکتا ہے، رجوع کر لے گا خود ہی. لیکن عدت کے بعد اب اس کا اختیار نہیں چلے گا، عورت کا ہے. عورت اگر راضی ہوگی تو اس سے نکاح ہوگا. وہ راضی نہیں، وہی کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو کہیں اور بھی کر سکتی ہے. لیکن یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے رجوع کے حوالے سے کہ لوگ 3 طلاق دے کے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب رجوع 90 دن کے اندر عدت کے اندر رجوع کر لیں تو طلاقیں ختم ہو جائیں گی. ایسا ہرگز نہیں ہے. ٹھیک ہے. رجوع کا اختیار صرف 2 طلاق تک ہے، جو میں نے آیت مبارکہ سنائی ہے. ٹھیک ہے. کہ صرف 2 طلاق تک رجوع ہو سکتا ہے. 3 طلاق کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اس آیت کے بعد کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ جب شوہر 3 طلاق دے دے، تیسری طلاق بھی دے دے، تو وہ عورت اسے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے شوہر کے پاس حلالہ کروانا. جی جی ٹھیک ہے. اور خود بھی فیصلہ نہ کریں، مفتی صاحب سے سمجھ لیا جائے کہ ہمارے یہاں کیا معاملہ ہوگا اور کیا. 90 دن کا لفظ آپ نے بولا، تو کیا 90 دن عدت ہوتی ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں، غلط فہمی نہ ہو. یہ بالکل لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ عموماً بولتے 3 مہینے عدت، 3 مہینے 10 دن. ٹھیک ہے. حالانکہ قرآن پاک میں عورت کی جو عدت بیان ہوئی ہے وہ فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ طلاق والیاں اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک.
تو 3 حیض عدت ہوتی ہے. اگر عورت پیگنٹ نہ ہو، حاملہ نہ ہو، اسے حیض آتا ہے تو 3 حیض عدت. تیسرے حیض سے جب پاک ہوگی، اب وہ چاہے 3 مہینے لگیں، 3 مہینے سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، نہ گزریں تو 6 مہینے بھی نہ گزریں. تو دنوں کی قید نہیں ہے، حیض کی قید ہے. مینسز جو اس کو مینسز. ہاں اگر کوئی عورت ایسی ہے ابھی چھوٹی، ابھی بالغ ہوئے، حیض ابھی آنا شروع نہیں ہوئے، یا اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، 55-60 سال عمر ہو چکی ہے کہ حیض آنا بند ہو گئے، مایوس ہو گئی، تو اب اس عورت کی عدت جو ہوگی، عدت طلاق، یہ 3 مہینے ہوگی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جس کو ابھی آنا شروع نہیں ہوئے یا بوڑھی ہو چکی ہے، آنا بند ہو گئے، تو اس کی عدت 3 ماہ ہے. اور جو عورت پیگنٹ ہو، حاملہ ہو، حاملہ عورت کو بھی طلاق ہو جاتی، اور اس کی عدت جو قرآن میں بیان ہوئی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، یعنی بچہ پیدا ہونے تک ان کی عدت ہوگی. عام حالت میں جس کو حیض آتا ہے تو دن نہیں ہے اس میں، 3 مہینے 10 دن 90 دن نہیں، بلکہ 3 حیض عدت ہے. اب وہ جب بھی گزر جائیں. باقی وہ 4 ماہ 10 دن وہ موت کی ہے، وہ عدت وفات ہے. وہ تو ہے کہ 4 ماہ 10 دن اگر عورت حاملہ نہ ہو تو عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے، اور اگر حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک ہے، چاہے دوسرے دن ہی بچہ جن لے، عدت ختم ہو جائے گی. عدت ختم ہو جائے گی. اچھا، اس کے حوالے سے کتاب کا نام میں بھول رہا ہوں، طلاق کا آسان طریقہ، غالباً مفتی قاسم صاحب کی جو مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوئی ہے. تو یہ کتاب ایک چھوٹا سا رسالہ ہے. تو طلاق دینے کی ترغیب نہیں ہے کہ طلاق دینا چونکہ جائز امر ہے اور بعض دفعہ ضرورت پیش آتی ہے، تو اگر دینا چاہیں تو کیسے دیں، اس کے اندر اس کا طریقہ کار لکھا ہے جو شریعت کے مطابق ہے کہ طلاق اگر دینا چاہے، کوئی نہج تک پہنچ جائے تو کہیں گناہ گار نہ ہو جائے. اور مزید اگر احکامات سیکھنا چاہیں تو ہمارے سلسلوں کا آپ ملاحظہ کریں. فرض علوم کورس کا، جس کا میں نے تھوڑی دیر پہلے حوالہ دیا، اس میں بھی الحمدللہ طلاق کے حوالے سے جو ہیں وہ باقاعدہ سلسلے ہوئے تھے، باقاعدہ بیانات ہوئے تھے. آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں اور معلومات لے سکتے ہیں. لیکن کبھی ایسا موقع آئے تو مفتیان کرام سے براہ راست بھی رابطہ کیا جائے تاکہ آپ کی صحیح انداز سے صحیح نہج پر شرعی رہنمائی کر دی جائے. اور اس موقع پر جو عام طور پر بڑے بوڑھے اور دیگر جو افراد مشورے دے رہے ہوتے ہیں، بھلے وہ درست ہوں یا کسی طرح کے ہوں، ان مشوروں پر غور نہ کیا جائے، علماء ہی سے رابطہ کیا جائے، وہ جو رہنمائی فرمائیں اسی پر عمل کیا جائے. ایک سوال وراثت کے حوالے سے ہے کہ اگر والدین سے پہلے اولاد کا انتقال ہو جائے کسی کا بھی، تو کیا وہ وراثت کی حقدار ہوگی کہ اس کی اولاد کو آگے اس کا ملا ایسا ہے کچھ بھی؟ دیکھیں، جس بیٹا یا بیٹی کا انتقال والد کی زندگی میں ہو جائے، یعنی والد کی جائیداد ہے اور والد کی زندگی میں کسی بیٹا یا بیٹی کا انتقال ہو جائے تو اس کا تو حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی اولاد کا حصہ ہوگا یا نہیں، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اور بھی بیٹا یا بیٹی ہیں. ٹھیک ہے. اگر تو اس کے اور بھی بیٹے ہیں تو ظاہر ہے جس بیٹے کا پہلے انتقال ہو گیا اس کی اولاد کا کوئی حصہ نہیں. یعنی مرنے والے کے بہن بھائیوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، مرنے والے. اور اگر جو ہے اس کے مرنے والے کے بہن بھائی نہیں، یعنی والد کے نہیں جو پہلے مرا بیٹا اس کے، جی جس بیٹے کا انتقال پہلے ہو گیا اور پھر باپ کا ہوا انتقال، اس طرح لے لیں، پہلے بیٹے کا انتقال ہوا پھر والد کا انتقال ہوا. اب والد کی اور بھی اولاد ہے، اور بھی بیٹے ہیں، تو اس مرحوم بیٹے جس کا انتقال والد سے پہلے ہو گیا تھا اس کا اور اس کی اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. اگر اس کا اکلوتا ہی بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اس کا پہلے انتقال ہوا پھر والد کا ہوا، تو اس کے آگے جو بیٹا بیٹی ہیں یعنی والد کے پوتا پوتی ہے تو ان کو پھر حصہ ملے گا. لیکن اگر اور بیٹے ہوں تو پھر حصہ نہیں ہوگا. بیٹا اور بیٹی ہو تو پھر بھی نہیں ملے گا. بیٹی ہو تو ملے گا، بیٹی ہو تو پھر پوتا. مثال کے طور ایک بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اور 5 بیٹیاں، ٹھیک ہے نا، اس بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو گیا، پہلے ہو گیا، لیکن شادی ہو چکی تھی، بچے تھے. اب باپ کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے اس کے 5 بیٹیاں اور مرحوم بیٹے کے بیٹیاں پوتے پوتیاں، ٹھیک ہے. تو بیٹیوں کا حصہ تو 2/3 حصہ ہوگا، صحیح، اور باقی جو ہے وہ پوتا پوتی اسبا بن جائیں گے، ان کو حصہ ملے گا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ وارث ہوتا کون ہے. جی وارث وہ ہوتا ہے کہ جو مرنے والے، یہ مورث جو مرنے والا ہے جس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس کے انتقال کے وقت زندہ ہو. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو انتقال جس کا ہو جاتا ہے وہ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا جس کا پہلے انتقال ہوگا، جو تفصیل میں نے بتائی ہے اس کے مطابق اس کا حصہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، وراثت پہ کافی ٹائم ہو گیا سلسلہ کیے ہوئے میں، تو اگلا اگر ہم کر ہی لیں اس پہ انشاءاللہ، تھوڑا سا چند ہفتے بعد یا اگلے ہفتے سے انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ یہ بھی شامل کر لیں گے. جی ایک کال چلائیے گا.
میرا یہ سوال ہے کہ اگر گھر سے مسجد زیادہ دور ہو تو پھر جماعت واجب ہوگی یا نہیں؟ مسجد گھر سے زیادہ دور ہو، وضاحت نہیں کتنی دور ہے؟ دیکھیں اگر بہت زیادہ دور ہے کہ اذان کی آواز بھی وہاں تک نہیں پہنچتی تو اس میں بھی تفصیل ہے، تو ایسی صورت میں جماعت واجب نہیں. یعنی اگر پیدل جائیں نارمل حالت میں تو 10 منٹ سے بھی زیادہ لگتے ہیں، ٹائم لگتا ہے، یعنی تو ایسی صورت میں جو ہے پھر جماعت واجب نہیں ہوگی. قریب ہے جس کو کہا جائے محلے میں مسجد ہے تو پھر جایا جائے اور جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھی جائے. جی ایک اور کال چلائی. سوال عرض ہے کہ اگر عصر کی نماز قضا ہو جائے تو صاحب ترتیب اس کو کس طرح ادا کرے گا؟ کیا مغرب سے پہلے اس کو ادا کرے گا یا مغرب کی نماز کے بعد؟ شکریہ. صاحب ترتیب کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ صاحب ترتیب ترتیب برقرار ہے. اب جس پر کوئی نماز قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ شخص صاحب ترتیب ہے، اب اس کی پہلی عصر کی نماز قضا ہوئی، ٹھیک ہے، اب اس پر یہ لازم ہے کہ پہلے عصر کی قضا کرے. یعنی مغرب کا وقت شروع ہو گیا، عصر نہیں پڑی، ٹھیک ہے، تو پہلے عصر چاہے جماعت کھڑی ہو جائے، ٹھیک ہے، اس پر لازم ہے کہ پہلے عصر کی قضا کرے گا، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ مغرب کی نماز پڑھے گا. اور جس پر ویسے ہی بہت ساری نمازیں قضا ہیں تو اس پر ترتیب لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر مغرب کی نماز کے بعد بھی قضا کرے گا. کتنی نمازوں تک ہوگا صاحب؟ 5 نمازوں تک ہے. 5 نمازیں اگر جس کی قضا ہوئی ہیں تو وہ پہلے پچھلی 5 پوری کرے گا، پھر وقتی نماز پڑھے گا. 5 سے زیادہ ہو جائے تو اس پر جو ہے نہیں، پھر پہلے وقتی پڑھے گا. جماعت قائم ہوگی تو جماعت میں اس پر ترتیب لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں چاہے وہ پہلے وقتی پڑھے یا بعد میں قضا پڑھے، لیکن جماعت ہوگی تو پہلے تو جماعت میں شامل ہونا پڑے گا. لیکن جو صاحب ترتیب ہے اسے پہلے قضا نماز پڑھنی ہوگی، پھر جو ہے وہ ٹھیک. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی نماز قضا نہ ہو، صاحب ترتیب ہو. اور امیر اہل سنت اس کی بہت زیادہ ترغیب بھی دلا رہے ہیں مدنی مذاکروں میں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نمازیں قضا ہیں، جلد از جلد اپنی قضا نمازوں کو ادا کرے اور اس سعادت کو پائے اور اللہ کی بارگاہ میں ایک اس انداز میں پیش ہو کہ جو اس نے فرض کیا تھا اس نے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی تھی. ایک اور کال چلائیے. بندہ اپنے نام کی انشورنس کروا سکتا ہے؟ اپنے نام کی انشورنس؟ دیکھیں انشورنس کروانا جائز نہیں ہے، حرام ہے. چاہے لائف انشورنس ہو کسی بھی چیز کی، یا جنرل انشورنس ہو، گاڑیوں کو انشورنس کرواتے ہیں تو یہ ناجائز ہے. اور لائف انشورنس پر جو نفع ملتا ہے یہ سود ہے. کیونکہ ہم جو کوئی شخص انشورنس کرواتا ہے وہاں جو پیسے جمع کرواتا ہے وہ قرض ہے. اگرچہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم پراپرٹی خریدتے ہیں، اس کا کرایہ اس کو رینٹ پہ دیتے ہیں، یہ ہوتا ہے، لیکن جو ہے علماء نے اس میں تحقیق کی ہے، ظاہر ہماری بھی گفتگو ہوئی ہے، وہ شرعی اصولوں کے مطابق نہیں اترتے. ٹھیک ہے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے وہ شرعی اصول کے مطابق پارٹنرشپ ہو رہی ہوتی، شراکت نہیں ہوتی، وہ قرض ہی ہے جو بہر صورت ہمیں ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کی یہ ہوتی ہے کہ جو پالیسی ہوتی ہے 10 سال 20 سال کی، اس دوران اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ورثاء کو کثیر رقم دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ زندہ رہے تو اس کو جو ہے جتنی رقم بھری ہے اس سے کہیں گنا زیادہ دی جاتی ہے. سود کی صورت، تو یہ قرض پر نفع والی صورت ہے جو کہ سود ہے، تو لہذا انشورنس کروانا حرام. اور بعض صورتوں میں ویسے ہی ڈوب جاتے ہیں، ایسا بھی. جیسے وہ گاڑیوں کو انشورنس کروائی، اب سال کی انشورنس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر سال میں گاڑی کو کوئی نقصان نہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا، تو جو پیسے جمع کروائے تھے وہ اب نہیں ملتے. تو اس طرح ایک جوئے والی صورت بھی اس میں آتی ہے، قمار کی جوئے کی صورت اس میں آتی ہے، تو لہذا یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے، اس سے بچنا چاہیے. میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں. کالر والی جو شرٹ ہوتی ہے، یہ قمیض ہوتی ہے کوئی بھی، کیا اس کو پہن کر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے؟ ایک تو بین ہوتا ہے بالکل سیدھا اور ایک کالر ہوتی ہے. نہیں، نماز مکروہ نہیں ہوگی، نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ امام صاحب جماعت کے اندر اپنے چھوٹے بچے کو 4 سال کا یا 3 سال کا بچہ ہے تو ہر جماعت میں یا 1-2 جماعت کے اندر دن میں جو ہے نا وہ اپنے ساتھ ہی کھڑا کر لیتے جماعت کے اندر، مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اب بچے کے کپڑے وغیرہ اگر ناپاک، اکثر اتنے بچے جو ان کو پاکی ناپاکی کا نہیں پتا ہوتا، تو اس صورت حال میں امام صاحب کا اس طرح اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑے کر لینا جماعت کے اندر، تو اس طرح یہ شرعاً اس میں کیا جو ہے نا وہ ہونا چاہیے؟ وضاحت فرما دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں امام صاحب کو تو اولاً بچے کو ساتھ کھڑا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگرچہ وہ ساتھ، اس کی نماز تو نماز ہے ہی نہیں، 3-4 سال کا بچہ ہے تو نماز پڑھنا کیا جانے گا اس کو. تو ویسے بھی ظاہر ہے اس کو کھڑا کرنا، پیچھے نمازی جو نماز پڑھ لیں ان کی توجہ بٹے گی، تو نہیں کھڑا کرنا چاہیے. اول تو یہ
اگر امام نے کھڑا کر دیا تو اس صورت میں امام کی اپنی نماز اور جو ہے مقتدیوں کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی. باقی رہا یہ احتمال کہ وہ اس کے ناپاک ہوگا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے, نماز ہو جائے گی, البتہ امام کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. وضو کرنے کے دوران ہی اگر ریح خارج ہو جائے تو کیا آپ وضو جاری رکھیں یا دوبارہ نئے سرے سے کرنا ہوگا؟ ظاہر ہے وضو کے دوران اگر ریح خارج ہو گئی تو ظاہر جو آزاد ہوئے تھے وہ بغیر دھلے ہو گئے, یعنی اب اسے دوبارہ دھونا ہوگا, نئے سرے سے وضو کرنا ہوگا. ٹھیک. اچھا, اس میں ایک مسئلہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کر لیں وضو اور آخر میں جو بایاں پاؤں ہے نا اس کو دوبارہ دھو لیں, ایک دفعہ دھو لیے پھر دھو لیں تو آپ کا جو نا وہ وضو پورا ہو جائے گا. ایسا نہیں, دوبارہ شروع سے کرنا. ٹھیک ہے, نئے سرے سے وضو کرنا. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بغیر چنے کے جو مچھلی ہوتی ہے یعنی جس پہ چھوٹے چھوٹے چھلکے نہیں ہوتے تو کیا ایسی مچھلی ہم کھا سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ مچھلی نہیں کھائی جاتی, تو مجھے اس بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. یہ سب لوگوں کا ہی کہنا ہوتا ہے, جو بھی مچھلی ہے وہ حلال ہے, جس کو مچھلی کہتے ہیں, جس کو مچھلی کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں بھئی انڈے والی ہے وہ حلال, جو بچے دیتی ہے وہ حلال نہیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ انڈے والی ہو یا بچے دیتی ہو. ٹھیک ہے. بہر صورت جس پر مچھلی کا اطلاق ہوتا ہے, جس کو مچھلی کہا جائے گا, وہ چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو, چھلکے ہوں یا نہ ہو, اس کا کھانا حلال ہے. ٹھیک ہے. اب مچھلی کہنا یہ معروف ہو اس کے والے سے کہ یہ مچھلی ظاہر ہے, ٹھیک معروف ہو. جی, ایک اور کال چلائیے. سوال یہ ہے کہ یہ جو وضو اس سردیوں میں نا وضو کرتے ہوئے جو مسا کے لیے یہ جرابیں یا موزے مطلب استعمال ہوتے ہیں, تو یہ اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے کہ کس چیز پہ جو مسا نہ کیا جا سکتا ہے؟ سردی کی آمد ہے, بلکہ کئی جگہ تو پہننا شروع ہو چکے ہوں گے, تو کیا حکم ہے اس کا؟ دیکھیں وہ چمڑے کے موزے ہوتے ہیں, چمڑے کے ریگزین کے جو موزے ہوتے ہیں. اب کسی نے وضو کر کے وہ موزے پہن لیے, پاؤں دھو کے موزے پہن لیے, اب دوبارہ اسے وضو کی حاجت ہوئی تو اب وہ وضو کر لے اور آخر میں جو ہے موزوں کے اوپر والے حصے پہ جو ہے مسح کر لے تو یہ کافی ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں بھی تفصیل ہے کہ جو مقیم ہے وہ 1 دن 1 رات اس کا مسح رہے گا, وہ اور جو مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک اس کا حکم رہے گا. تو اس طرح جو ہے مسح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیا جا سکتا ہے. اور موزے بھی مخصوص, ہاں جیسے کپڑے کے موزے ہوتے ہیں, عام موزے اس پر تو نہیں ہو سکتا, چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں جو عام بازار سے ملتے بھی ہیں اس پر مسح ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. حضور یہ ابو بھی نماز نہیں پڑھتا, بھائی بھی نماز نہیں پڑھتا بڑا, اب ان کا کیا کرنا چاہیے؟ ابو بھی نہیں پڑھتے, بھائی جان بھی نہیں پڑھتے, کیا کریں؟ وہی کریں جو قرآن میں حکم ہے, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, کہ سمجھاؤ, سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. ان کو سمجھائیں, ابو سے التجا کریں, عاجزانہ طریقے سے, بہادر طریقے سے کہتے رہیں, سمجھاتے رہیں, ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں, انشاءاللہ نماز پڑھنا شروع کر دیں. انداز بھی تھوڑا مناسب رکھیں. جس طرح انہوں نے سوال کیا ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا جارحانہ انداز ہوتا ہے کہ ابو بھی نماز نہیں پڑھتا, بھائی بھی نہیں پڑھتا, تو نرمی کے ساتھ سمجھائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ مان جائیں گے. ٹھیک ہے. اصل میں بعض دفعہ نا یہ جو کیا کہتے ہیں مخاطب کے جو صیغے ہیں یہ بعض شہروں میں ادب ہی سمجھا جاتا ہے. ہم بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید بے ادبی کا انداز ہے, لیکن ان کے یہاں وہ تو کہہ کر بولنا بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا, تو ہم ان سے اس نظر نہیں رکھتے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. کوڑن ہے کہ کیا کریں, ایک جذبہ ہے کہ سب گھر والے نماز پڑھیں, اچھی بات ہے, کوشش کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں, ساتھ دعائیں بھی کرتے رہیں, انشاءاللہ نماز ہی ہو جائیں گے. بانڈ لینا کیسا ہے؟ بانڈ لینا جائز ہے کیا؟ اس پر انعام لے سکتے ہیں, انعامی بانڈ جس کو کہتے ہیں, پرائز بانڈ, انعامی بانڈ جو ہے یہ جائز ہے, اور اس سے نکلنے والا انعام بھی جو ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی, ایک اور کال چلائیے. چلیے تاریخ عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو کنفرم نہیں ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا تو اس کا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں؟ یاد نہیں ہے, کنفرم نہیں ہے, کچھ کہہ نہیں سکتے. دیکھیں یہ یقین ہے کہ وضو کیا تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن اب شک ہو رہا ہے پتہ نہیں وضو ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا, تو اس کا وضو نہیں ٹوٹا تو اس کا وضو برقرار ہے. ٹھیک ہے. جب تک یقین نہ ہو جائے اس وقت تک وضو نہیں, شک کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. آگے نکلنے کے بعد وضو کرنا لازم ہے کہ نہیں, کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہا کے نکلنے کے بعد وضو لازم ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں نہانے میں اگر اس طرح نہائے کہ پورے جسم پر پانی بہہ گیا, ظاہر نہاتا چہرے پر بھی اعضائے وضو یعنی کونیوں سمیت ہاتھ بھی دھل جاتے ہیں, سر
پھر بھی پانی آ جاتا ہے، پاؤں بھی دھل جاتے ہیں، تو اس طرح اعضائے وضو بھی دھل گئے تو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے، وضو ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک میسج ہے، انہوں نے لکھا کہ پلیز یہ SMS میسج شامل فرما لیجئے، ہم شامل کر لیتے ہیں. عرض ہے کہ جب 1 یا 2 طلاق کے بعد 3 حیض تک رجوع ہوا، یعنی رجوع کر لیا، یا 3 حیض کے بعد نکاح ہوا، تو کیا پھر کچھ عرصے بعد مسئلہ ہو تو پھر طلاق دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اول تو یہ ذہن میں رکھیں، 1 یا 2 طلاق کے بعد رجوع جو کیا، رجوع کرنے سے وہ طلاقیں ختم نہیں ہوئی. اچھا، وہ باقی ہیں ساری. اب 2 طلاقیں دے دی ہیں تو اب اس کے پاس 1 طلاق کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. رجوع کے بعد زندگی میں کبھی بھی وہ 1 طلاق دے گا تو تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی. اب وہ دے سکتا ہے تو واقعی اگر شرعی عذر ہو اور تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق طلاق دے سکتا ہے، لیکن یہ طلاق دینا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں عمل. اچھا، اور یہ تو رجوع ہے نا. اور نکاح والی صورت میں کہ جب عدت ختم ہو چکی تھی، اب نکاح کر کے دوبارہ، تو اب بھی 3 طلاقیں ہیں یا رجوع چاہے اس طور پہ کیا تھا کہ 2 طلاق دینے کے بعد اس نے عدت کے اندر رجوع نہیں کیا، عدت کے بعد دوبارہ نکاح کیا، یہ بھی رجوع کہلائے گا. یہ بھی رجوع ہی ہے. ٹھیک ہے. اب بھی اس کے بعد 1 طلاق کا اختیار ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب نکاح کے بعد بھی اگر وہ زندگی میں کبھی 1 طلاق دے گا تو تیسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی. اور جب حلالے کے بعد دوبارہ نکاح ہوتا ہے تو وہ 3 اس صورت میں حلالے کے بعد صورت میں دوبارہ 3 طلاقوں کا اختیار اس کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے. میرا نام ہادی رضا تاری ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. ایک انکل قبرستان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انہوں نے چڑیاں 2 پنجرے میں بند کر کے رکھی ہوتی ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اس طرح سے بندوں سے لے کے اور انہیں آزاد کر دے چڑیوں کو، اس طرح کر سکتے ہیں؟ جی حضور، قبرستان کے باہر بھی اور جمعے کی نماز کے بعد بھی اور مختلف جگہوں پر. اچھی بات ہے، اس طرح ان سے لے کر انہیں آزاد کر سکتے ہیں. اچھی نیت کے ساتھ جو ہے اس پر ثواب بھی انہیں ملے گا. ٹھیک ہے، ثواب ملے گا. اچھا، وہ جو پکڑ لیتے ہیں ان کا پکڑنا جائز ہے؟ یہ تو چلے بعد کا معاملہ ہے، لیکن پہلے جو کو پالنا تو جائز ہے. اچھا. اور پرندوں کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اس میں حرج نہیں ہے، جبکہ پالنے کی صورت میں اس کی خوراک کا، غذا کا کمال احتیاط کرے تو اس طرح وہ پال سکتا ہے، خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے، جائز ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. مالی لحاظ سے حج کتنے پیسے ہوں آج کل کے دور میں تو فرض ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. حج کتنی رقم پر فرض ہو جائے گا؟ دیکھیں، مخصوص رقم تو ہوتی نہیں. اب جیسے اس سال اب کوئی گورنمنٹ پیکیج کے اس پر جاتا ہے تو اس میں کم خرچ لگتا ہے، پرائیویٹ پہ جائے تو زیادہ لگتا ہے. اب کم سے کم کسی کے پاس اگر 3 لاکھ روپے ہوں، کیونکہ 3 لاکھ کے اندر اگر گورنمنٹ حج کیا جائے تو حج ہو جاتا ہے، قربانی سمیت بھی ہو جاتا ہے. تو اتنی رقم کسی کے پاس ہو، یعنی ضرورت سے زائد، یعنی جن لوگوں کا نفقہ اس پر لازم ہے ان کے لیے نفقہ وغیرہ خرچہ چھوڑ کر بھی واپسی تک اس کا خرچہ رہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں اگر اس کے بعد اتنے پیسے ہیں یا اتنی مالیت ہے تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے حج فرض ہوگا، یعنی بآسانی آ جا سکتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اپنے ساتھ اپنے گھر والی کا یا اپنے والدین کا جو ہے خرچہ نہ ہو اس وقت تک حج فرض نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے. اگر بالفعل والدین نے حج نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور بیٹے کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ اس پر خود حج فرض ہو گیا ہے، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ خود حج پہ چلا جائے. اگر اس کے بعد اتنے پیسے ہیں کہ والدین کو بھی کرائے تو بہت اچھی بات ہے. اگر اتنے نہیں ہے، صرف اتنے کہ خود حج کر سکتا ہے، تو اس کو اس پر لازم ہوگا کہ خود حج کرے. اچھا، یہ جو رقم بتائی ہے یہ ہر ملک میں تبدیل ہوتی رہے گی؟ یہ بالکل ظاہر ہے، یہ ہر سال کے اعتبار سے بھی تبدیل ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، کوئی فکس نہیں. یہ آپ نے مثال کے طور پر بتایا. اگلے سال اگر پیکیج 3.5 لاکھ کا آتا ہے تو کم از کم جو ہے تو اس کے حساب سے ہم بات کریں گے. تو پیکیج کی رقم کم از کم اتنی ہونی چاہیے. تو پھر اس صورت میں حج فرض ہو جائے گا. اور جب حج کے ایام آتے ہیں، ایک تو نا کہ حج کے لیے روانگی ہو رہی ہے اور فلائٹیں جا رہی ہیں یا شوال المکرم کا مہینہ ہے، اس سے پہلے جب پاکستان کے اندر عموماً حج فارم وغیرہ بھرے جاتے ہیں تو الحمدللہ مدنی چینل پر سلسلے بھی اس کے حوالے سے نشر کیے جاتے ہیں اور رہنمائی کی جاتی ہے اور متنبع بھی کیا جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے کہ چونکہ حج کے فارم جمع ہو رہے ہیں اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ توجہ فرمائیں اور جو شرائط پر پورا اترتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ حج کے فارم بھریں اور جانے کی تیاریاں کریں. تو یہ ترغیب الحمدللہ دلائی جاتی ہے. عموماً پاکستان میں جو مجھے یاد پڑا رجب المرجب کے مہینے میں
رجب شعبان انہی مہینوں کے اندر جو ہے وہ پیکیج کا اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، تو انہی دنوں کا ہم حضور دیکھیں گے کہ پیسے موجود ہیں کہ نہیں. تو جو بھی صاحب حیثیت ہو ان دنوں میں اور معلومات لینے کے بعد وہ حج کی تیاری کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کل اتوار ہے اور اتوار کو دارالافتاء اہل سنت سلسلہ تو نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ شرعی مسائل پر ہی مشتمل تجارت کے احکام کے حوالے سے احکام تجارت سلسلہ اسی وقت الحمدللہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے. مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ آپ سلسلے میں تشریف لاتے ہیں اور بالخصوص تجارت کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے جو مسائل درپیش ہوتے ہیں ان پر شرعی رہنمائی فرماتے ہیں. کل کا سلسلہ بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے اور انشاءاللہ پیر کو پھر اسی وقت دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے. رات 7:15 دیکھیے سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ. رات 7:45 دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. یعنی جلوا گئے. رات 8:15 دیکھیے سلسلہ مدنی مذاکرہ براہ راست. اہل سنت ہے تو بالیقین مرکز اہل مدنی چینل پر. یہ تیری مرکزیت سلامت رہے. تو نے باطل کو مٹایا اے امام محمد رضا. آپ فرماتے ہیں کہ جو شریعت و تصوف و طریقت تمام چیزوں کی جو تعلیمات ہے، فرمایا ضابطہ کلیہ واجبات الحفظ یہ ہے کہ فعل فرائض و ترک محرمات کو ارضائے خلق پر مقدم رکھے. سبحان اللہ. یعنی جو فرائض ہیں دنیا چھوڑتی ہے چھوٹے، فرض پر عمل کرنا ہے. جو حرام باتیں ہیں دنیا کتنی کھینچتی ہے کھینچے، اس سے بچنا ہے، اس کو ترک کرنا ہے، چھوڑنا ہے اس کو. کہ فعل فرائض و ترک محرمات کو ارضائے یعنی رضامندی ارضائے خلق پر مقدم رکھے. ان امور میں کسی کی مطلقاً پرواہ نہ کرے. یہ ضابطہ کلیہ ہے، ضابطہ یاد رکھنا واجب ہے. جی. اور اتیان مستحب و ترک غیر اولا، مطلب ایک سنت ہے جو موقدہ بھی نہیں ہے، مستحب درجے کے کام ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ تصوف اور طریقت کی بات چل رہی ہے نا، تو بہت سارے لوگوں کو شیطان نیکی کی لالچ دے کر بہکاتا ہے، اور ایسا بہکاتا ہے کہ انہیں تماشا بنا دیتا ہے. پھر تو اب امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ اعتدال بتا رہے ہیں. اتیان مستحب، ترک غیر اولا پر مدارات خلق و مراعات قلوب کو اہم جانیں. واہ. یعنی آپ ایسا کام نہ کریں مستحب کام کرنے کے معاملے میں کہ جو تنفیر کا باعث ہو. لوگ باتیں بنائیں، برا بھلا کہیں، مطلب جس سے مسلمانوں میں تنفیر پھیلے، بد مزگی پھیلے اور برا تاثر جائے. ایک تو یہ وجہ بیان کی. اب آپ دیکھیں یہ رات کی بڑی بڑی محفلیں تو تنفیر سے بھی اعلیٰ درجے کی جو ہے نا وہ موزی بن جاتی ہیں بعض اوقات، جب ساؤنڈ جو ہے وہ کنٹرول میں نہ ہو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر کوئی مستحب کام ہے لیکن وہ ایسے طریقے سے اس کو کرنا کہ لوگوں میں تنفر پھیلے،
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला ने तो यहाँ तक बयान किया कि इमामे का जो शिमला है, अगर किसी खत्ते में बंदा जाए और वहाँ शिमले को लोग बुरा समझते हैं तो वहाँ अलग सुन्नत है, तो वहाँ ये इख्तियार ना करे। अच्छा, बगैर शिमले का पहना, ताकि लोगों में तनफीर ना फैले। ओहो। तो उन तालीमात को आप एक ज़ाब्ते के तौर पर बयान फरमा रहे हैं। तो एक तो पहलू ये बयान फरमाया कि जो लोगों की तनफीर का बायस हो, मुस्तहब काम और मतलब गैर औला काम, उसमें तनफीर वाले पहलू को मुकद्दम जाने। दूसरा क्या, मराआत कुलूब को अहम जाने। अब यहाँ एक तो मुराद ये है कि अपना जो कल्बी कैफियत है उस पर गौर करे। ये ना हो कि बोझल मन से और ना चाहते हुए और ऐसी जो है वो शिद्दत करते हुए अपने आप पर कि मैंने मिसाल के तौर पर इसका कल्ब नहीं कर रहा कि मैं 100 नवाफिल पढ़ूं। अब ये जबर किए हुए जनाब 100 नवाफिल पढ़ने हैं। अच्छा। तो अब इस जबर से कहीं ये टूट ना जाए। इस तरह की रवायतें हैं कि तुम्हारे नफ्स जो हैं तुम्हारी सवारियां हैं, इन पर इतना बोझ न ला दो कि ये बैठ ही जाएं। वही मतलब और मफहूम यहां बयान किया गया। फिर फरमाया फितना व नफरत व ईज़ाए वहशत का बाइस होने से बचे। अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता डाले ना, आहिस्ता आहिस्ता 2 नवाफिल पढ़े, 4 पढ़े, 6 पढ़े। जबरदस्त उसूल है जी। फरमाया इसी तरह जो आदातो रसूम खल्क में जारी हों, जायज काम है, जायज काम है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जब रबीउस्सानी का महीना आता है तो क्या कहते हैं, 11वीं का महीना आ गया। 11वीं का महीना, उस पर आज तक किसी ने एतराज नहीं किया होगा। अब मोहब्बत की वजह से अगर कोई कह रहा है कि जी अपना माह रज़ा आ गया, तो भाई ये क्या है, कोई हम ये थोड़ी कह रहे हैं सफर का नाम सफर ना रखो, हम तो सिर्फ एक मोहब्बत में कह रहे हैं। तो ये 11वीं कहना एक रवाज है। जी जी। इसी तरह रब्बी नूर, रब्बीउल अव्वल को रब्बी नूर कहना भी एक रवाज है। आप रब्बी नूर का लफ्ज अरबी कीबोर्ड के साथ गूगल करें, आपको पता चलेगा कि कितने हजार अशार के अंदर रब्बीउल अव्वल को रब्बी नूर कहा है। जी। कितने हजार अशार के अंदर कितनी किताबों के नाम इस उन्वान से लिखे गए हैं। बिल्कुल। अब कोई कहे कि जी नहीं महीनों के नाम बदले हो जाएंगे, भाई मेरे कोई अकल भी कोई चीज होती है। ये आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं, इसी तरह जो आदात और रसूम खल्क में जारी हों और शरअ मुताहर से उनकी हुर्मत और शनात साबित ना हो, उनमें अपने तरफ और तनज़्ज़ो के खिलाफ व जुदाई के लिए ना करे। ना ना मैं नहीं करूंगा, गलत है, बिल्कुल पास ना जाना। शरीयत ने जब मना नहीं किया तो आप बिला वजह में जो है वो ऐसी चीज लेकर आ रहे हैं ज़ुहद और तकवे के नाम पर कि जो बिल्कुल जो शरीयत का मकसूद है उसके वो मुताबिक ही नहीं है। अल्फाज में दोबारा पढ़ता हूँ। इसी तरह जो आदात व रसूम खल्क में जारी हों और शरअ मुताहर से उनकी हुर्मत व शनात ना साबित हो, शनात यानी बुराई, उनमें अपने तरफ़ो व तनज़्ज़ुह के लिए खिलाफ व जुदाई ना करे। आपके मैं नहीं कर रहा, खड़े होकर ऐलान कर, मेरा इख्तिलाफ है भाई, मैं नहीं मानता, और इंतशार फैल जाए। जी जी, बल्कि आप लोगों की रियायत कर लें, लोगों की रियायत करें। ये सब उमूर इतिलाफ व मुआनसत के मुआरिज और मुरादो महबूब शारे के मुनाकिज हैं। हाँ, वहां होशियार व गोशदार कि ये नुक्ताए जमीला व हिकमत जलीला व कूचाए सलामत व जादाए करामत है, जिससे बहुत जाहिदाने खुश्क और अहले तकश्शुफ गाफिल व जाहिल होते हैं। वह अपने जाम में मोहतातो दीन परवर बनते हैं और फिल वाक़े